آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، جن لوگوں کو کمر میں دردیں ہوتی ہیں، جن کو ڈسک بلج ہے، ڈسک ہرنیشن ہے یا شیٹکا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ اگر تو ورزشیں کر رہے ہیں، اگر آپ دوائیاں لے رہے ہیں، سرجری کی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کی سرجری ہوگی یا سرجری کرا چکے ہیں، ایک چیز جو سب سے زیادہ نگلیکٹ کی جاتی ہے وہ ہے ڈائٹ، کھانا۔ کس طرح سے آپ کا جو کھانا ہے آپ کی کمر کی درد کو بہت زیادہ امپروو کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو ڈسک بلج ہے، ڈسک ہرنیشن ہے اور آپ ورزشیں کر رہے ہیں یا پھر آپ کی سرجری ہوئی ہے، دوائیاں لے رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس سے ریکوری ہو جائے اور آپ اس ریکوری کے پروسیس کو تیز کرنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، تو اپنے کھانے کو ٹھیک کریں۔ کھانے میں ہمیں کیا کچھ کھانا چاہیے، آج کی ہماری ساری ویڈیو اس کے بارے میں ہوگی۔ ویڈیو کے اینڈ کے اوپر آپ اتنے زیادہ خوش ہوں گے کہ ایسی میں آپ کو باتیں بتاؤں گا کہ جس کے بارے میں آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوگا کہ کس طرح سے آپ گھر میں ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتے تھے، اپنے کھانے کو امپروو کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو آپ نے دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کرنا ہے، کیونکہ اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے کہ لوگ اپنی ڈائٹ کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں۔ بیسیکلی جو ہماری کمر کی درد ہوتی ہے یہ ایک میکینیکل چینج ہوتی ہے۔ میکینیکل چینج زیادہ تر ورزش سے اور سرجری سے ٹھیک ہوتی ہے، لیکن جو ورزش اور سرجری سے آپ کی ریکوری ہونی ہے، اس کو سپیڈ اپ اگر کرنا چاہتے ہیں کہ جلدی ہو جائے، تو وہ آپ کی ڈائٹ کے ذریعے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو ہماری کمر میں درد ہوتی ہے یہ ہماری دو ریزنز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے مسکولوسکیلیٹل اور ایک ہوتی ہے ڈسک ریلیٹڈ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یا تو ہماری ہڈی انوالو ہوگی یا ہمارے پٹھے انوالو ہوں گے، اسکیلیٹل انوالو ہوگا یا مسل انوالو ہوں گے یا پھر ہماری ڈسکس وغیرہ انوالو ہوں گی۔ اب جو ڈسک کے پرابلم ہوتے ہیں، اب دیکھیں زیادہ تر میرے کلینک پہ جو پیشنٹ آتے ہیں نا کمر کے، وہ آ کے یہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری ڈسک سلپ ہو گئی ہے۔ ڈسک سلپ کچھ نہیں ہوتا، ڈسک بلج ہوتا ہے، ڈسک ہرنیشن ہوتی ہے، پھر آگے ہرنیشن کی ٹائپس ہوتی ہیں۔ سمپل اور آسان الفاظ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، اس کے بعد جب میں آپ کو بتاؤں گا نا کھانے کے کون سی کنڈیشن کے لیے کون سا کھانا ہے، کون سی ڈائٹ ہے، آپ کو ان ساری باتوں کا جو میں ابھی بتانے لگا ہوں ان کی سمجھ آئے گی جیسے آپ ویڈیو کے اینڈ پہ پہنچیں گے۔ ابھی جو آپ پکچر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، یہ آپ کا ایک ریڑھ کی ہڈی کا مہرا ہے، یہ ایک ورٹیبرا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، چوتھا ہے، پانچواں، اس طرح سے ڈفرینٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان کے بیچ میں یہ پڑی ہے ڈسک، جسے ہم ربڑ کہتے ہیں۔ اس ڈسک کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ہیں یہ آپس میں رگڑے نا، ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جب بھی موومنٹ ہو تو انہیں ایک کشن پرووائڈ۔ اب یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے نارمل ڈسک ہے، یہ یہاں پہ جو نظر آ رہی ہے نا یہ ڈی جنریٹو چینجز ہیں، یہاں پہ ٹیڑ سی آئی ہے، یہ لائن سی آئی ہے اس کے ڈسک کے بیچ میں۔ اب یہ ڈی جنریٹو چینجز آتی ہیں جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب ہماری ایج زیادہ ہونی شروع ہو جائے نا، تو پھر ہماری ڈسکوں میں، ہڈیوں میں اس طرح سے ٹیڑیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ڈسکیں بنتی نہیں ہیں اسے پراپرلی۔ اب یہ جو اگلی چیز ہے نا یہ بہت کامن ہے، ڈسک بلج۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ ایک ریڑھ کی ہڈی کا مہرا ہے، یہ دوسری ریڑھ کی ہڈی کا مہرا ہے، ان کے بیچ میں ڈسک، ان کے بیچ میں ڈسک سمجھنے کچھ اس طرح کی ڈسک ہے، یہ اس طرح سے پڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اگر ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کے بیچ کی جو ڈسک ہے یہ آگے ہو جائے یا ادھر ہو جائے، اسے کہتے ہیں ڈسک بلج۔ پوری کی پوری ڈسک آگے چلی گئی یا پیچھے چلی گئی۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہوتا ہے جو اس کے نیچے ڈسک ہرنیشن، یہ جو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ، ٹھیک، اب میں نے اس کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے، ایسے دکھانے لگا ہوں میں آپ کو۔ اب یہ جو باہر والی جو سائیڈ ہے نا اسے کہتے ہیں ہم اینولس فائبروسس، جو بیچ والی سائیڈ ہے اسے کہتے ہیں ہم نیوکلس پروپوسس۔ یہ جو باہر والی سائیڈ ہے نا، اگر یہ باہر والی سائیڈ پھٹ جائے اسے کہتے ہیں اینولر ٹیئر۔ جب یہ پھٹتا ہے نا تو بیچ والا نیوکلس پروپوسس باہر آ جاتا ہے۔ ابھی میں آپ کو سارا یہ دکھاتا ہوں۔ پھر لاسٹ پہ تھننگ آف دا ڈسک، یہ اینکلوزنگ اسپونڈلائٹس یا کچھ اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں جس کے اندر ریڑھ کی ہڈی کے مہرے جو ہے وہ پچھتے جاتے ہیں اور بیچ میں ڈسک پھنس جاتی ہے۔ زیادہ تر ڈسک بلج، ڈسک ہرنیشن کے لوگ جو ہے نا وہ سفر کرتے ہیں، اور اسی کے اوپر ہماری زیادہ ویڈیو کی بحث ہوگی۔ ابھی یہ جو میں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں نا یہ والی، اس پکچر کے اندر تو آپ دیکھ رہے تھے اس طرح سے ڈسک کو، ٹھیک ہے، یہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کو میں اگلی پکچر دکھا رہا ہوں یہ، اب اسی ڈسک کو میں نے کر دیا ایسے، یوں کر دیا، تو ہمیں یہ شکل نظر آنے لگی ہے۔ اب آپ اس پکچر کو غور سے دیکھیں، آپ سمجھ آ گئی ہے، پہلے یہ اس طرح تھی، اب ہم نے یوں کر دی، اب آپ کو اس سامنے والی سائڈ نظر آ رہی ہے۔ اب یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اس کے لیے جو باہر نیلے کلر نظر آ رہے ہیں، بلو کلر، اسے کہتے ہیں ہم اینولس فائبروسس، ٹھیک ہے۔ یہ جو بیچ کا پانی ہے اسے کہتے ہیں ہم نیوکلیس پلپوسس۔ ہوتا یہ ہے، اچھا یہ جو یلو کلر نظر آ رہا ہے یہ ہماری کرنٹ کی تاریں ہیں جو حرام مغز میں سے نکلتی ہیں، یہ ہماری نروز ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوتا یہ ہے
کہ اس میں تو پوری کی پوری ڈسک سلپ ہو جاتی ہے بلج کے اندر. لیکن یہ جو ہرنیشن ہے نا اس میں کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو باہر والی جو رسی ہے نا, باہر والی جو پٹی ہے, ڈسک کی جو پٹی ہے وہ پھٹ جاتی ہے. یہ پھٹنے سے بیچ والا جو نیوکلیس پروپوسس ہے یہ باہر آ جاتا ہے. یہ باہر آ کے کیا کرتا ہے, ہماری کرنٹ کی تاروں کے اوپر زور دیتا ہے. اب یہ ادھر سے پھٹ جائے تو ادھر ٹچ کرتا ہے, ادھر سے پھٹے تو اس کرنٹ کی تار کو ٹچ کرتا ہے. اب ہر کرنٹ کی تار نے اپنے اپنے ایریا کو سپلائی کرنا ہوتا ہے. سو یہ جدھر کو نکلتا ہے, جس کرنٹ کی تار کو چھیڑتا ہے, اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو آپ کو سائن آ رہے ہیں نا کہ آپ کی ٹانگ کی بیک سائڈ میں درد آ رہی ہے, فرنٹ پہ درد آ رہی ہے, پاؤں میں آ رہی ہے, اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ L4 ہے, L5 ہے, S1 ہے, کون سا ڈسک بلج ہے, ڈسک ہرنیشن ہے. اگر یورین کا کنٹرول خراب ہو گیا تو پھر تو درمیان والی سائڈ پہ زیادہ تر ہوتا ہے. سو وہ ڈفرینٹ اس کے ٹائپس ہوتی ہیں کہ کون سی ٹائپ کی آپ کو ڈسک ہرنیشن ہوئی ہے. سو جنرلی میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ڈسک بلج اور ڈسک ہرنیشن میں کیا فرق ہوتا ہے. ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب یہ جو ٹانگ کے اندر درد آتی ہے بیک سائڈ پہ, یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ڈسک ہرنیٹڈ ہے نا, یہ سلپ ہوئی, اس نے اس کرنٹ کی تار کو چھیڑا اور یہ کرنٹ کی تار جو ہے پھر نیچے جا رہی ہے, آگے اور تاریں دے رہی ہے, پھر یہ ہماری ٹانگ میں درد کرتی ہے, باقی پرابلمز ہوتے ہیں. سو اسے ہم شیٹیکا کہتے ہیں. جڑ کہاں پہ آ گئی ہے, جڑ ساری کی ساری ادھر آ گئی نا یہاں پہ, ٹھیک ہے. موسٹ آف دا ٹائم ہم ایک چیز بہت کنفیوز کرتے ہیں اور وہ ہوتی ہے کہ ہماری کمر سے درد شروع ہو رہی ہے اور ٹانگ میں جا رہی ہے. کچھ لوگوں کے کمر سے درد شروع نہیں ہوتی اور ان کے درد شروع ہوتی ہے ان کے ہپ جوائنٹ سے. کچھ لوگوں کے یہاں پہ ہپ جوائنٹ کولے والی ہڈی کے پاس سے شروع ہوتی ہے درد اور ٹانگ کی اینڈ پہ جاتی ہے, کچھ اس طرح سے, ٹھیک ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ڈسک بلج ہوئی ہے, کمر میں آپ کی جو ڈسک ہرنیشن ہوئی ہے, آپ کو اس پٹھے کے کھچاؤ کی وجہ سے بھی درد نیچے جا سکتی ہے. اس کے اکڑاؤ کی وجہ سے نس دب جاتی یہاں پہ, اس جگہ پہ, یعنی پیچھے نہیں دبتی, یہاں پہ دب جاتی. اس ہم پیریفارمس سنڈروم کہتے ہیں. سو لوگ اس کو بہت زیادہ ڈسک بلج کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں. سو یہ آپ نے نہیں کرنا ہے. اب سوال آ جاتا ہے کہ یہاں پہ جو ڈسکیں پڑی ہیں ان کا ایسا کیا ہوتا ہے کہ یہ پھٹ جائیں یا یہ بلج ہو جائیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کبھی بھی کھڑے ہوتے ہیں ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں, کب بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, پوسچر ہمارے صحیح نہیں ہوتے, وزن اٹھاتے ہیں, اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ایسے کھڑے ہوتے ہیں, حالانکہ اس طرح سے رہنا چاہیے. اکثر لوگ جب وزن اٹھاتے ہیں تو جھک کے وزن اٹھاتے ہیں. یہ سب سے بڑی وجہ ہے, سب سے بڑی وجہ جو ہے نا کہ غلط طریقے سے وزن اٹھانا. میرے پاس جو کلینک پہ کیس آئے ہیں نا, میں آپ کو عام زبان میں بتاؤں, میرے پاس ایک پیشنٹ آئے تھے, ان کی کمر میں ڈسک ہرنیشن ہوئی تھی. اگر وہ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو تو یاد آ جائے گا. عارف نام کے پیشنٹ تھے, تو انہوں نے گاڑی کی ڈگی میں سے بیٹری اٹھائی تھی ایسے جھک کے, تو ان کی ڈسک ہرنیٹ ہو گئی تھی. اسی طرح سے ایک پیشنٹ آئے تھے, انہوں نے پانی کی بوٹل اٹھائی تھی, یہ جو ہم فلٹر والی پانی کی بوٹلز بھروانے جاتے ہیں, تو ایسے جیسے آپ جھک کے اٹھائیں گے نا, پھر جب آپ اٹھیں گے نا آپ کی کمر کے اوپر جو پریشر آئے گا, اتنا گندا پریشر آئے گا کہ جس سے آپ کی ڈسک بلج بھی ہو سکتی ہے, ڈسک ہرنیٹ بھی ہو سکتی. تو پھر وزن اٹھائیں کیسے؟ وزن اٹھانا ہے نیچے بیٹھ کے. ادھر دیکھیں گھٹنے یہاں پہ صحیح سے نہیں مڑے نا, سیدھے ہی اٹھا رہے ہیں اور ایسے سیدھے ہو گئے ہیں. ایسے گھٹنے موڑ کے نیچے بیٹھ کے بالٹی اٹھانی ہے, کچھ اٹھا, ٹیشو بھی اٹھانا ہے نا, تو ایسے بیٹھ کے اٹھانا ہے, یہ عادت بنا لیں, ٹھیک ہے. سو ایک تو اپنا پوسچر وزن اٹھانے والا بالکل ٹھیک کرنا ہے. دوسرا یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طرح ہم کنفیوز کرتے ہیں اپنی ہپ جوائنٹ کے اندر پیریفارمس مسل کو اور ڈسک بلج کو کیسے کنفیوز کر دیتے ہیں. یا آپ کا آرتھوپیڈک, آپ کے نیورو اور یا پھر آپ کے فزیوتھراپسٹ آپ کو اسیس کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی جو کمر میں درد آ رہی ہے وہ آپ کی بیک سے آ رہی ہے یا آپ کے پٹھے کی وجہ سے آ رہی ہے, آپ کو پیریفارمس مسل کی وجہ سے آ رہی ہے. اب یہ تو تھیں جنرل سی باتیں. اب میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں کہ اور کون سی ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کمر میں دردیں ہوتی ہیں. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کون سے کھانے اور کون سی ڈائٹ اپنی رکھنی ہے تاکہ ہم ان سب چیزوں کو ریپیئر کر سکیں, ان سب چیزوں کو ٹھیک کر سکیں. اسپائن میں اگر آسٹیو آرتھرائٹس ہو جائے, یعنی کہ جیسے گھٹنوں کے اندر ہو جاتا ہے کہ ربڑ ختم ہو گئی ہے, اس طرح سے ڈسک جو ہے ڈیجنریٹو, جو میں بھی شروع میں بتا چکا ہوں کہ ایک ٹیڑھ آ جاتی ہے, جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے تب اسپائن میں آسٹیو آرتھرائٹس ہوتا ہے. بلجنگ اور ریپچر ڈسک بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں. اسپائنوسٹینوسس, جب کرنٹ کی تار دبتی ہے اسے ہم اسپائنوسٹینوسس کہتے ہیں. ورٹیبرل اسٹریس فریکچر, جب کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, چوٹ لگ جائے اور ورٹیبرا ٹوٹ جائے تو اس کی وجہ سے کمر میں درد ہو سکتی ہے. اوسٹیوپروسس فیمیلز میں بہت زیادہ ہوتی ہے. اوسٹیو مطلب ہوتا ہے ہڈی, پوروسس پور مطلب ہوتا ہے سوراخ, یعنی کہ ہڈی کے اندر سوراخ ہو جانا, یعنی ہڈی ویک ہو جانا. اوسٹیوپروسس تو پھر آپ کو پوری باڈی کے اندر ہی درد کرتا ہے, ہر جگہ کو اوپر دردیں ہوتی ہیں, ہر جگہ پوری باڈی کے اندر جو وہ سب سے زیادہ درد ہوتی ہے. مسل اسپیزم, مسل اسٹرین, پٹھوں کے کھچاؤ اکڑاؤ کی وجہ سے دردیں ہوتی ہیں. اور شیٹیکا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اوپر ڈسک بلج, ڈسک ہرنیشن, ان کی وجہ سے. بیسیکلی شیٹیکا تو ایک سائن ہے کہ شیٹیکا کی درد ہے جی,
فلاں کو بازو میں درد ہے، فلاں کی شیٹکا میں درد ہے. شیٹکا از ناٹ اے ڈائگنوسس، تشخیص نہیں ہے، یہ ایک سائن ہے. ٹھیک ہے، سو یہ جنرل سی بات ہوگی. اب اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کون سے کھانے کھانے ہیں، کون سی ڈائٹ کھانی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے نا ہم نے ڈفرینٹ کیٹیگریز بنا لی ہیں. سب سے پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ جو ہماری کمر میں درد ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے اگر ہمیں انفلیمیشن ہے، سوزش ہے. ایک انفلیمیشن ہوتی ہے، سوزش ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. ایک انفلیمیشن ہوتی ہے جو ہماری باڈی کے اندر ہوتی ہے، وہ اس کو کچھ ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں. ابھی میں بتاتا ہوں وہ ٹیسٹ بھی کون سے ہوتے ہیں. پھر کولیجن جو آپ کی ہڈیوں کا سیمنٹ ہے، آپ کے ڈسک بلج، جو ڈسک ہے اس کے بیچ کا جو مٹیریل ہے، نیوکلیس پلپوسس اینوس فائبروسس کولیجن سے بنتے ہیں. اب اس سارا اس میں ایک ایک ٹاپک کو نا ہم ڈیٹیل میں بتاؤں گا میں آپ کو، اور پھر ہر ٹاپک کے لیے ڈائٹ بھی بتاؤں گا کہ اس طرح سے کرنی ہے. پھر آپ کا جو مسئلہ ہوگا نا، آپ نے اس کے اکارڈنگ اپنے کھانے ٹھیک کر لینے. کیسے؟ اگر فرض کریں کہ میں آپ کو کہتا ہوں جی آپ کے مسکولر پین ہے، کہ مسکولر پین کے لیے ہم کیا کھائیں گے؟ پروٹینز وغیرہ کھائیں گے. لیکن اگر یہی آپ کو یورک ایسڈ ہے، پھر آپ وہ چیزیں نہیں کھائیں گے جو مسکولر پین کے اندر ہوتی. سو آپ اپنے اکارڈنگ اینڈ پہ ڈیسائیڈ کر سکیں گے. سو اس لیے تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہوگی لیکن بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی، کیونکہ میں نے اس کے لیے بہت کچھ اکٹھا کیا ہوا جو آپ سے شیئر کرنا ہے. سو آپ نے ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے. پھر کمر میں دردیں ہوتی ہیں وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے. اس کے لیے کیا لینا چاہیے؟ وائٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے، وائٹامن سی کی کمی کی وجہ سے. اور وائٹامن سی کی کمی تو نہیں ہوتی اتنی زیادہ جتنی وائٹامن سی کی ویسے ہمیں نیڈ ہوتی ہے. وائٹامن سی آپ کے امیون سسٹم کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ کی قوت مدافعت کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ میگنیز آپ کی لیگامنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی میں بتاتا ہوں کہاں کہاں کس طرح سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. سو مسکولر پین، اور پھر اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ نے نہیں کھانی. سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب اپنی ویڈیو کو کہ انفلیمیشن کے اندر کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا کھانا چاہیے. انفلیمیشن کیا ہوتی ہے؟ سوزش کیا ہوتی ہے؟ انفلیمیشن یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کہیں پہ انجری ہو جائے. دیکھیں یہ ہے نا، یہ میں پین لے کے بیٹھا ہوں، یا میں نے پین کو آن کیا اور میں نے بڑی زور سے یہاں پہ مار دیا، یہاں پہ ہو جائے گا سوراخ، یہاں پہ ایک کٹ لگ جائے گا. کٹ لگے گا، یہاں پہ آ جائے گا خون، یہاں پہ خون آ جائے گا، خون جم جائے گا. 2 سے 3 دنوں کے اندر یہاں پہ کھرینڈ بن جائے گا، پکے گا، اور 3 سے 4 دنوں میں یہ بالکل زخم بھر جائے گا. ٹھیک ہے، ایسے ہوتا ہے نا. تو اب جب یہ کٹ لگا نا تو یہاں پہ تھوڑی سی سوزش ہو جائے گی، اسے کہتے ہیں انفلیمیشن. اب جو انفلیمیشن ہے یہ تو پھر ہمارے فائدے کے لیے ہوئی. انفلیمیشن اس لیے ہوئی کہ جب میں نے کٹ لگایا نا یہاں پہ، تو یہاں پہ جسم کے اندر سے اتنے سارے خون کے خلیے سیلز وہ یہاں پہ آ کے اکٹھے ہو جائیں گے اور کھرینڈ بننے کا عمل شروع ہو جائے گا. جو اسکار فارمیشن ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی تاکہ ہمارا یہ زخم ہے نا وہ پک جائے. یہ ہوتا ہے انفلیمیشن. جو ڈسک ہوتی ہے نا، جو ہماری ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کے درمیان میں ڈسک موجود ہے، اس کی خون کی سپلائی بہت کم ہوتی ہے، جس وجہ سے اگر یہ پھٹ جائے اور بیچ کا مٹیریل باہر آ جائے نا، یہ جو پھٹی ہے نا جگہ، یہ ہیل نہیں ہوتی، اس کے اوپر کھرینڈ نہیں بنتا. کیونکہ خون ہی بہت کم ہے یہاں پہ، اے ویسکولر ہوتی ہے بہت زیادہ یہ. سو اس کی جو انفلیمیشن ہوتی ہے نا وہ انسائڈ ہی رہتی ہے، اندر ہی رہتی ہے. سو اب اس انفلیمیشن کو تو ہم نے کم کرنا ہے. اس کو اگر یہ کرونک انفلیمیشن ہو جائے تو پھر اس کو کم کرنا پڑے گا. سو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ڈاکٹر جو آپ کو اینٹی انفلیمیٹری دوائیاں دیتے ہیں، جس کو ہم NSAIDs کہتے ہیں، نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری. ڈفرینٹ آپ کو میڈیسنز دی جاتی ہیں تاکہ ہم اس انفلیمیشن کو کم کر لیں. ٹھیک ہے، سو اس انفلیمیشن، ایک تو انفلیمیشن جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ میرے کٹ لگا اور یہاں پہ سوزش ہوئی ہوئی ہے. دوسری انفلیمیشن ہوتی ہے جو باڈی کے اندر ہوتی ہے. اس کے لیے 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایک کہتے ہیں ESR اور ایک کہتے ہیں CRP. یہ 2 ٹیسٹ آپ نے کرانے ہیں. اس سے اگر تو یہ ریزڈ ہوں گے نا، یہ انڈیکیٹ کریں گے کہ آپ کے باڈی کے انٹرنل اندر انفلیمیشن زیادہ ہے. سو اب اگر انفلیمیشن ہے، اب اس کے لیے مجھے کھانا کیا چاہیے، کیا کھانا چاہیے؟ سب سے پہلے اینٹی انفلیمیٹری ہے ٹماٹر. اگر آپ کو یورک ایسڈ ہے تو پھر آپ نے یہ کھانے میں احتیاط کرنی ہے. اگر آپ کو کڈنی کا مسئلہ ہے تو پھر آپ نے ٹماٹر کھانے میں احتیاط کرنی ہے. سو اس کا آپ کے لیے نقصان ہوگا. سو میں آپ کو جنرلی بتاؤں گا، اپنی کنڈیشن کے اکارڈنگ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے کیا چاہیے. انفلیمیشن ہے، کمر میں درد، اور آپ اینٹی انفلیمیٹری کوئی کھانا کھانا چاہتے ہیں، اس میں آپ ٹماٹر کو پریفر کریں گے. ٹماٹر آپ کے لیے بہت اچھا ہے، یہ اینٹی انفلیمیٹری ہے. اس کے علاوہ ناشپاتی آپ کو بہت اچھا، پائن ایپل جو بہت اچھا اینٹی انفلیمیٹری ہمارے لیے فوڈ ہے. اس کے علاوہ بیریز جو ہیں وہ بھی اینٹی انفلیمیٹری ہیں، جس کے اندر آپ بلو بیریز کھا سکتے ہیں، جس کے اندر آپ جامن کھائیں، جس کے اندر آپ اسٹرابریز کھائیں. یہ آپ کے لیے اینٹی انفلیمیٹری کا کردار ادا کریں گی. اس کے علاوہ چقندر کا آپ کے لیے بہت اچھا ہے، چقندر بھی اینٹی انفلیمیٹری ہے. اور ڈرائی فروٹ اینٹی انفلیمیٹری ہیں، انفلیمیشن کو کم کرنے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں.
اور گرین ٹی آپ نے لینی ہے. گرین ٹی بہت اچھی اینٹی انفلیمیٹری آپ کے پاس فوڈ ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن ایسے لوگ جن کو ڈسک بلج ہو, ڈسک ہرنیشن ہو, خاص طور پہ جن کو ڈسک ہرنیشن ہو, انہوں نے پانی کو بہت زیادہ نہیں لینا ہے. یا آپ پہلی دفعہ کسی سے سن رہے ہوں گے کہ جن کو کمر درد ہے اور کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ نے پانی کم لینا ہے. پانی آپ زیادہ لیں گے آپ کو یورین کی ارج ہوگی, پیشاب کی ارج ہوگی, آپ کو واش روم بار بار جانا پڑے گا. ڈسک ہرنیشن کے کیس کے اندر ریسٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ بار بار اٹھ رہے ہیں, اٹھنا ہے تو کروٹ لے کے اٹھنا ہے. یہ میں الگ سے اور ویڈیو بناؤں گا کہ پوزیشن کس پوزیشن میں لیٹنا ہے, کس پوزیشن میں کروٹ لینی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. لیکن اگر آپ پانی بہت زیادہ پی رہے ہیں نا تو پھر تو آپ ہر 20-30 منٹ میں واش روم جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں. اسی چکر میں آپ بار بار جو اٹھیں گے نا, جو موومنٹ ہوگی, یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. کیونکہ ہم نے کریمڈ پکانا ہے, کیونکہ ہماری جو ڈسک ہے اس کے ارد گرد کا جو مٹیریل ہے وہ پھٹا ہے, یعنی اینولر فائبروسس جو ہے وہ اس کے اوپر کٹا ہے, جس کی وجہ سے نیوکلیس پروپوسس باہر نکل رہا ہے. ہم ریسٹ دیں گے تو وہ پکے گا نا. بار بار میرے اگر فرض کرو کوئی زخم ہے, جیسے کھین پکنے لگا اور میں اس کو اکھاڑ دوں تو وہ تو کبھی بھی نہیں پکے گا. ایک تو پہلے خون کی سپلائی کم ہے ڈسک کی طرف, اور دوسرا میں بار بار موومنٹ کر رہا ہوں تو اس سے بہت زیادہ پرابلم ہوگی. سو آپ نے پانی کا انٹیک بہت زیادہ نہیں کرنا, بٹ اتنا ہو کہ آپ کی باڈی کی نیڈ پوری ہوتی رہے. اور پانی کو نا کوشش کریں کہ پانی جب بھی پئیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ پورا گلاس ایک ہی دفعہ میں پی گئے. آپ اپنے پاس چھوٹی سی بوٹل رکھیں اور ایویں ہلکا سا سپ کریں, اور ہر 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد ہلکا کا سپ کریں کہ جو آپ کی باڈی کی نیڈ ہے وہ پوری ہوتی رہے. اکٹھا ایک ہی دفعہ میں اتنا زیادہ نہیں پی لینا کہ پھر آپ واش روم آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور آپ کا جو ریسٹ ریکمینڈ کیا ڈاکٹر نے وہ آپ اسی چکر میں پھر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, سو پانی کا انٹیک آپ نے بہت زیادہ نہیں رکھنا. ٹھیک ہے. نیکسٹ, خود کو کانسٹیپیشن سے بچانا ہے کہ آپ کو کانسٹیپیشن نہ ہو جائے. اگر تو آپ پانی کا انٹیک آپ بہت کم کر دیں گے, باقی آپ سارا کھانا کھا رہے ہیں, تو اس سے تو کانسٹیپیشن ہو جائے گی. کانسٹیپیشن سے بھی بچ کے رہنا ہے. کانسٹیپیشن کا کیسے نقصان ہوگا؟ کانسٹیپیشن کا نقصان اس طرح سے ہوگا کہ اگر آپ کو کانسٹیپیشن ہو گئی اور آپ زور لگاتے ہیں واش روم جا کے, جب آپ زور لگائیں گے تو بیک کے پٹھوں کا زور لگے گا, جس سے آپ کی جو ڈسک بلج ہے ڈسک ہرنیٹ ہو سکتی ہے. ڈسک بلج اگر تھوڑی سی ٹھیک ہوئی ہے وہ دوبارہ ڈسک بلج ہو سکتی ہے. سو کانسٹیپیشن سے بچ کے رہنا ہے. نیکسٹ, شوگر انٹیک کو ختم کرنا ہے, بہت کم کرنا ہے. شوگر جیسے آپ لیں گے, اس کو میں آگے بڑی ڈیٹیل سے آپ کو بتاتا ہوں, جو اوائڈ جو فوڈز ہیں کہ کون سے کھانے ہیں جو ہم نے نہیں لینے. سو جو کچھ میں نے ابھی بتایا نا انفلیمیشن کے لیے, آپ نے اس کو ضرور فالو کرنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کولیجن کیا ہوتا ہے؟ کولیجن کو جب میں آپ کو بتاؤں گا نا کہ یہ کیا ہوتا ہے, آپ ایک دفعہ تو حیران ہو جائیں گے کہ یار اتنی امپورٹنٹ چیز اس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں تھا. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ہڈی, اس ہڈی کا یہ اندر والا حصہ ہے. اندر والے حصے کے اندر دیکھ رہے ہیں جیسے سیمنٹ ہوتا ہے. اب ہم نا اس کو بھی زوم کرتے ہیں, اس کو تھوڑا بڑا کرتے ہیں. یہ اندر والا حصہ ہے, یہ جو گول دائرہ یہاں پہ لگا ہوا نا, اس گول دائرے کو ہم یہاں پہ لے آئے اور اس کو بڑا سا زوم کر لیا. اب یہ ہمیں یہ جو چھوٹا سا حصہ ہے نا, یہ بڑا ہو کے نظر آ رہا ہے. اب اس میں سے یہ جو چھوٹا سا, یہ والا جو چھوٹا سا ایریا ہے, یہ گول سا دیکھ رہے ہیں, اس کو ہم نے یہاں پہ زوم کر لیا. اب یہاں پہ یہ فائبر نظر آ رہے ہیں, یہ جتنے بھی فائبر ہے نا, یہ کولیجن فائبر سٹرکچر ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ہڈی میں کہاں پہ ہوتا ہے کولیجن, کتنا ڈیپ, اتنے چھوٹے چھوٹے فائبرز ہیں وہ کولیجن کے ہیں. ایسا کون سا کھانا ہے جس سے کولیجن امپروو ہو سکتا ہے؟ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کی ہڈی کے لیے, ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوگا کہ یہ کولیجن. ٹھیک ہے, اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو آپ کا بیچ کا یہاں کا نیوکلیس پروپوسس ہے نا, اور باہر والی جو رسی ہے, یہ دونوں کولیجن سے بنتے ہیں. سو جو اندر ہے یہ کولیجن ٹائپ 1 سے بنتا ہے, جو باہر ہے یہ کولیجن ٹائپ 2 سے بنتا ہے. اب یہ وہی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اندر والا ایریا ٹائپ 1 اور باہر والا ٹائپ 2 کولیجن سے بنتا ہے. اب کون سے کھانے ہیں جن سے ہمیں کولیجن مل سکتی ہے, کتنے امپورٹنٹ کھانے ہیں, یہ آپ نے کب کس طرح سے کھانے ہیں؟ بینس کے اندر آپ کو کولیجن بہت زیادہ ملے گا. نیکسٹ, لوبیا کے اندر آپ کو کولیجن ملے گا. آپ نے گھر میں اس کو ضرور یوز کرنا ہے, یہ بہت زیادہ اس کے اندر کولیجن ہوتا ہے. نیکسٹ, ڈرائی فروٹ, بادام, کاجو, اخروٹ, اس کے اندر آپ کو کولیجن لازم ملے گا, بہت اچھا ہے. وائٹامن سی, یہ آپ کے کولیجن کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. ایسے کھانے جس طرح سٹرس فروٹ ہیں, جیسے اورنجز ہیں, جیسے ایووکیڈو ہے, جیسے لیمن ہے, اس طرح کی چیزیں آپ نے لینی ہے. اب آ جائیں میگنیز آپ کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے؟ میگنیز امپورٹنٹ ہے, دیکھیں جو یہ ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ہیں, اس ریڑھ کی ہڈی کے مہرے کو اس کے ساتھ کس نے جوڑا ہے؟ اس لیگامنٹ نے. اس کو اس کے ساتھ کس نے جوڑا ہے؟ لیگامنٹ نے. لیگامنٹ وہ ہوتا ہے جو ہڈی کو ہڈی سے جوڑتا ہے. ٹھیک ہے, اسے ہم لیگامنٹ کہتے ہیں.
اب لیگامنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو میگنیز کھانا چاہیے، آپ کی خوراک کے اندر، آپ کے کھانوں کے اندر میگنیز ہونا چاہیے۔ نیکسٹ، وہ چیز جو آپ کے پٹھے کو ہڈی سے جوڑتی ہے، اس کے لیے میگنیز بڑا امپورٹنٹ ہے، اسے ہم ٹینڈن کہتے ہیں۔ اگر اکثر لوگوں کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ان پٹھوں کا کھچاؤ ہوتا ہے، ان پٹھوں کو آپ اگر غور سے دیکھیں، یہ بڑے بڑے پٹھے نہیں ہیں ہماری کمر کے، ہم کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے پٹھے، یہ وہ پٹھے ہیں جو ہر ریڑھ کی ہڈی کے مہرے کو دوسرے مہرے سے جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھیں، اس پکچر کو دیکھیں، یا اس پکچر کو، آپ کو اس پکچر کو دیکھ کے کیا یاد آ رہا ہے کہ کس طرح کی اس کی شیپ ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کبھی جب کوئی ٹینٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں شادیوں کے اوپر ٹینٹ لگا ہوا ہوتا ہے، ادھر سے ایک رسی آ رہی ہوتی ہے اور نیچے ایک لکڑی سی لگی ہوتی ہے جسے ہم قلعہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا ہے اور یوں اس نے اسکیچ کر کے پکڑ کے رکھا ہوتا ہے کہ یہ گرے نہ، ہے نا؟ اسی طرح سے یہ والے جو پٹھے ہیں، ان پٹھوں کو کہتے ہیں ملٹی فیڈس پٹھے، ملٹی فیڈس مسلز۔ ایک پٹھے کو کہتے ہیں فڈائے۔ ملٹی فیڈس سارے یہ گردن سے شروع ہوتے ہیں ہمارے اور ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے تک جاتے ہیں، اور یہ پٹھے ہر ایک مہرے کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، مہروں کو پکڑ کے رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی اگر یہ پٹھے آپ کے ویک ہوں یا یہ پٹھے آپ کے ٹائٹ ہوں، اس کا درد اس طرح سے ہوتا ہے جیسے ڈسک بلج کا درد ہو رہا ہوتا ہے، یا کمر کے ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کے درد ہو رہے ہیں، حالانکہ ہوتا پٹھے کا درد ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے یہ جو سرے، جو پٹھے کا سرا ہے جو ہڈی کے ساتھ جڑتا ہے، اسے کہتے ہیں ٹینڈن۔ اب جو ٹینڈن ہے یا جو لیگامنٹ ہے جو ہڈی کو ہڈی سے جوڑ رہے، اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی خوراک کے اندر میگنیز ہونا چاہیے۔ میگنیز کہاں سے ملے گا آپ کو ملے گا براؤن رائس میں سے، براؤن رائس کھایا کریں۔ نیکسٹ، دلیا کھائیں، دلیا آپ بریک فاسٹ کے اندر اپنے ایڈ کریں۔ جن لوگوں کو ڈسک کا پرابلم ہے، ڈسک پلج کا پرابلم ہے، ڈسک ہرنیشن کا، بہت اچھی خوراک ہے یہ۔ نیکسٹ، گرین لیفی ویجیٹیبلز لیں، اس طرح کے کھانے جو ہری سبزیاں ہوتی ہیں، بہت اس کے اندر اچھا میگنیز ہوتا ہے آپ کی باڈی کے لیے۔ اس کے علاوہ ڈارک چاکلیٹ لیں، ڈارک چاکلیٹ کے اندر میگنیز ہوتا ہے، لیکن اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ ڈارک چاکلیٹ لینی ہے، میگنیز ہوتا ہے، یہ آپ کے لیگامنٹ اور ٹینڈن کے لیے بہت اچھا، اور پتہ چلے کہ آپ اتنی ساری کھا جائیں کہ آپ کو شوگر ہی بہت زیادہ ہو جائے، ہلکی پھلکی تھوڑی سی لے سکتے ہیں، اس کے اندر بھی میگنیز کی اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے۔ نیکسٹ، کون سے کھانے جو آپ نے نہیں کھانے؟ میں آپ کو چیزیں بتا دوں کون سے کھانے نہیں کھانے۔ ایک تو ایسیڈک فوڈز اور شوگر، ان کو اوائڈ کرنا ہے۔ پھر 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں، وائٹامن ڈی، وائٹامن B12 اور ہمارا وائٹامن C، ان 3 کے بارے میں کھانے بتاؤں گا اور ہماری ویڈیو اینڈ ہو جائے گی۔ پہلے تو کون سے کھانے ہمیں نہیں کھانے، ان میں اوائڈ ایسیڈک فوڈز، ایسے کھانے ہیں جس کے اندر جیسے یہ تلی ہوئی چیزیں ہیں، فرائز ہیں جو تلی ہوئی، یا پھر پیزے ہیں، برگرز ہیں، ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے۔ یہ جو چپس ملتے ہیں مارکیٹ میں، کرکرے، لیز، اور یہ ان چیزوں کو اوائڈ کریں، کیونکہ یہ آپ کی باڈی کے لیے بہت زیادہ پرابلم کاز کر سکتی ہیں، خاص طور پہ اگر ڈسک پلج اور ڈسک ہرنیشن ہو، کیونکہ ایسیڈک انوائرمنٹ جو ہے وہ اور زیادہ کمپریشن اور پریشر کریٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ڈسک جو ہے وہ اگر بل جائے تو ڈسک کو واپس اپنی پوزیشن کے اوپر لے کے آنا بہت مشکل ہوتا ہے، اگر آپ اپنی ڈائٹ ٹھیک نہیں کریں گے۔ کسی انجن کے اندر اگر آپ آئل صحیح نہیں ڈال رہے ہیں نا، کسی گاڑی کے انجن کے اندر اگر آپ آئل صحیح نہیں ڈال رہے ہیں تو انجن خراب ہو جاتا ہے۔ باڈی بھی یہی میکینکس ہوتے ہیں، جو آپ کھا رہے ہیں نا یہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کی ریکوری کیسی ہوگی یا آپ کو فیوچر میں کوئی پرابلم کیسے ہوں گے۔ اپنے کھانے ٹھیک کریں۔ ان میں سے ایسیڈک فوڈ جو ہیں وہ آپ نے اوائڈ کرنے ہیں۔ اوائڈ شوگری ڈرنکس جو ہیں جیسے کوک ہوگی یا پیپسی، ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے۔ شوگر کا انٹیک کم سے کم کرنا ہے۔ ایسے لوگ جن کو شوگر ہو، ان کو اگر کوئی کٹ لگ جائے نا، ان کا خون نہیں جلدی بنتا، خون نکلتا ہی رہتا ہے۔ کچھ سمجھ آئی ہے اس بات کی کہ جب کٹ لگتا ہے تو خون نہیں جمتا، ان کا خون نہیں بنتا۔ تو جب ان کی ڈسک پھٹ گئی اور بیچ کا جو مٹیریل نکل گیا تو وہاں پہ خون کیسے بنے گا؟ وہ تو نارمل بندے کا نہیں صحیح بن رہا، کیونکہ وہاں پہ خون کی سپلائی کم ہے، اور آپ اوپر سے اگر شوگر بھی کھائیں تو کتنا مسئلہ ہو جائے گا۔ اور آپ کو اگر شوگر نہیں ہے اور آپ ایسے کھانے کھا رہے ہیں جس میں شوگر زیادہ ہے، تو پھر وہ خون بنے گا یا نہیں، پکے گا یا نہیں؟ ہر ٹائم آپ کی انسولین ہارمون زیادہ رہے، جیسے ہم شوگر کھاتے ہیں تو انسولین زیادہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب شوگر کا مطلب چینی نہیں ہے، شوگر کا مطلب چاول بھی ہے، شوگر کا مطلب روٹی بھی ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ 3 4 روٹیاں کھا رہے ہیں آپ، اس کو اوائڈ کرنا ہے۔ براؤن رائس آپ لے سکتے ہیں، لیکن وائٹ رائس جو ٹوٹلی اوائڈ کرنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ جتنے دن آپ کو کمر میں درد اور ڈسک کے ریلیٹڈ ایشوز ہیں نا تو اوائڈ کریں۔ نیکسٹ، اب کون سے کھانے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے جو لینے ہیں؟ وائٹامن ڈی۔ آپ کے کون سے وائٹامن ہیں جو آپ نے لینے ہیں؟ وائٹامن ڈی، وائٹامن B12 اور وائٹامن C۔ صرف یہ 3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، ہماری ویڈیو ختم۔
विटामिन डी इतनी इंपॉर्टेंट है आपकी हड्डियों के लिए, जो कि आपको मिलेगी मशरूम्स में से, आपको मिलेगी बादाम में से, और आपको फ्री में हर टाइम मिलेगी सूरज की रोशनी में से। सर्दियों में किसी भी टाइम बैठ जाएं, कमर के अंदर है ना अपनी शर्ट को ऊपर करके सीधा धूप लगवाएं। और दूसरा, गर्मियाँ हैं अगर, तो सुबह सुबह और शाम की जो ठंडी रोशनी होती है, ये जो ठंडी रोशनी है ना डान एंड डस्क की, ये इतनी विटामिन डी होती है इसके अंदर, तो आप कोशिश करें कि सन बाथ लिया करें। विटामिन डी की तो आपको कमी नहीं होनी चाहिए जितनी हमें अवेलेबल है। आजकल घर इस तरह के बन गए हैं, बंद घर हैं, कि जिसकी वजह से सूरज की रोशनी बहुत कम आती है, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी के इसीलिए तो टेस्ट कराए जाते हैं विटामिन D3 के, तो उसके अंदर कमी इसी वजह से होती है कि सूरज के अंदर जो आपकी मौजूदगी बहुत कम होती है। सो अपना सूरज सनलाइट इनटेक जो इसको इम्प्रूव करें, इससे आपकी बहुत ज़्यादा विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट है विटामिन B12, कोबालामीन। सुना है ना आपने कभी कि डॉक्टर ने कहा मेथिकोबाल का इंजेक्शन और मेथिकोबाल जो है वो लेना है। ये कोबालामीन विटामिन B12 होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन, कमर के प्रॉब्लम है, sciatica के प्रॉब्लम है, तो ये भी लेना है आपने। कहाँ से मिलेगा आपको? फ़िश में से मिलेगा। फ़िश ऑयल में जितना अच्छा होता है आपको इतना अच्छा कहीं से भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, कलेजी में होगा। कलेजी मोस्टली लोग खाते नहीं है। कलेजी के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन B12 होता है। अंडों के अंदर होता है विटामिन B12, लेकिन जर्दी नहीं ज़्यादा लेनी है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो सकता है। सो अपने इस तरह के खाने खाने जिनके अंदर विटामिन B12 आपका अच्छा हो। ये आप दही के अंदर विटामिन B12 होता है, उसके अंदर आपको विटामिन डी भी मिलेगा दही के अंदर, और साथ में आपको कैल्शियम भी मिलेगा। सो दूध, दही, हरे पत्ते वाली सब्जी, सैलेड, इस तरह की चीज़ें अपने खुराक के अंदर लाजमी ऐड करें। लास्ट, विटामिन सी। विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है सिट्रस फ्रूट के अंदर। इस तरह के खाने जिस तरह लीमू है, जिस तरह से माल्टे हैं, विटामिन सी की इंपॉर्टेंस ये है, आपके जिस्म का जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, जो इम्यून सिस्टम है, अगर आपके जिस्म में विटामिन सी सही है, अच्छी खासी मिकदार में है, तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत एक्टिव होगा। इम्यून सिस्टम क्या होता है? अभी बताया था ना मैंने, कट लगेगा, यहाँ पे सारे का सारा खून आ जाएगा, सारी की सारी जिस्म की फ़ौज आ जाएगी। जिस्म की फ़ौज, इसे कहते हैं इम्यून सिस्टम, सिंपल अल्फाज में। सो अगर आपके जिस्म की फ़ौज अच्छी हो, तो कोई जरासीम आ जाए, कोई इंजरी हो जाए, कोई डिस्क बल्ज हो जाए, हर्निएशन हो जाए, फ़ौज उसको रिपेयर कर लेगी या नहीं? सो अगर विटामिन सी की कमी हो, फ़ौज की कमी हो, तो फिर डिफेंस मैकेनिज़्म को अगर ठीक करना है, विटामिन सी लेना है। विटामिन सी की आपको कमी नहीं होनी चाहिए। सो ये थे डिफरेंट खाने। अब कुछ ऐसे खाने, अगर आपको पट्ठों का मसला है जिसकी वजह से आपके बैक के ऊपर दर्द होती है, प्रोटीन इनटेक का आपने ठीक करना है। अंडे, फ़िश और चने, दालें, इन चीज़ों का ऐड करना है। बट अगर आपको यूरिक एसिड है, पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा। कौन से? पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा। इसको याद कर लें आप। ये वो खाने हैं, जब भी आपने खाने हैं थोड़े से लेने हैं, लेकिन साथ में पानी बहुत ज़्यादा लेना है अगर यूरिक एसिड है। फिर जो चीज़ें मैंने बताई हैं ना, इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें। अगर आपको शुगर है, डार्क चॉकलेट नहीं लेनी। अगर आपको यूरिक एसिड है, फिर जो मैंने ये खाने बताए हैं, पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, ये नहीं लेना। अगर लेना है तो बहुत कम लेना है, ठीक है? सो अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों को सेट कर लें। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो फिर अपने खाने उसी के अकॉर्डिंग देख लें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो देखें कि ऐसा कोई खाना नहीं खाना जिसके अंदर नमक हो। मैंने बताया है जनरल पॉपुलेशन के लिए। ऐसा ना हो कि आप इसको जिस तरह से मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट वही कॉपी करके और उसी तरह से ही अप्लाई कर दें। इस तरह नहीं करना है। जो मेरा मकसद था आपको सिर्फ अवेयर करना, आपको बताना कि ये खाने हैं इस कंडीशन के लिए होते हैं। अब आप देखें कि मेरे पट्ठों का मुझे प्रॉब्लम है तो मुझे ये लेना चाहिए। मेरे जी रीढ़ की हड्डी के मोहरों के, मुझे लगता है मेरे जो लिगामेंट्स हैं वो कमज़ोर हैं, तो मुझे मैग्नीज़ की कमी है, तो मैग्नीज़ मुझे लेना चाहिए। वो किन खानों के अंदर है वो मैंने आपको बता दिया। फिर अच्छा, मेरे हड्डियों के बीच में जो सीमेंट है, कोलेजन, वो नहीं ठीक है, या फिर मेरी जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है वो स्लिप होकर बाहर गई है। अब वो बाहर जो गई है, अभी हमें वो भी बनानी है। यानी कि कोलेजन के लिए कौन सी खुराक है, वो कौन सी है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अब आप खुद बनाएं कि मुझे इन खानों की ज़रूरत है, वो लेना चाहिए। और कौन सी मेरी और कंडीशन है, साथ में यूरिक एसिड है, ब्लड प्रेशर है, या डायबिटीज़ है, या कुछ भी इस तरह का है, तो मुझे क्या नहीं लेना चाहिए। अगर गुर्दों का प्रॉब्लम है तो क्या नहीं लेना चाहिए। टमाटर नहीं लेना चाहिए ना, चाहे कमर में इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, आप इधर से टमाटर खा रहे हैं, उधर से गुर्दों का प्रॉब्लम हो जाए। अपने अकॉर्डिंग, मेरा मकसद है सिर्फ आपको बताना।
اب آپ نے اپنے اکارڈنگ ایک اچھا سا پلان بنانا ہے اور دیکھیے گا آپ کو کتنا زیادہ فرق پڑتا. اگر کوئی بھی کویسچن ہے اور اگر کوئی سجیشن ہے, آپ کو لگتا ہے نا کہ یار یہ والا کھانا مجھے لگتا ہے کہ پبلک کو بتانا چاہیے, اور میں اپنی طرف سے تو کوشش کی ہے کہ کچھ مس نہ ہو. اگر مس ہو گیا ہم نیچے کمنٹس میں دوسروں کو گائیڈ کریں کہ میں نے یہ لیا تھا اور مجھے اس سے امپروومنٹ ہوئی. اور اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ سب لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہو سکے. اس چینل پہ نئے ہیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور آئی ہوپ اور آئی پرے کہ اللہ آپ سب کے لیے اس میں شفا رکھے, آپ کو فائدہ ہو اس چیز کا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. پلیز سبسکرائب ٹو دس یوٹیوب چینل.